الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد النور المجدد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا ومن يوم ظلمهم ومن يوم عداوتهم ومن الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صلوات اللہ. سامعین قابل صد احترام، تمام حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کے اولاد کے لیے، صاحبان روزگار کے رزق و روزی میں برکت کے لیے، بے روزگاروں کے روزگار کے لیے، اور تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، اور جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. سامعین قابل صد احترام، میں نے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید 16واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ نحل، اور اس کی جس آیت شریفہ و کریمہ و وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا نشان ہے نواسی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن ہم ہر رسول کو اس کی امت پر، ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے. علیہم من انفسہم وجئنا بکا شہیدا علی ہؤلاء. اور اے میرے حبیب تمہاری شان یہ ہوگی کہ ہم تمہیں ہر نبی پر گواہ بنا کر لائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب. اور حبیب ہم نے اس کتاب کو تم پر نازل کیا تبیانا لکل شیء، جس میں کائنات کی ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے. ہدیٰ، یہ کتاب ہدایت ہے، والرحمہ، یہ کتاب رحمت ہے، وبشرا، یہ کتاب بشارت ہے، للمسلمین، تمام مسلمانوں کے لیے. پھر صلوات پڑھ دیجیے محمد دیکھیے ذات گرامی ختمی مرتبت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں نبیوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم میں اور انبیاء میں فرق کیا ہے، ہماری خلقت میں اور انبیاء کی خلقت میں فرق کیا ہے. آپ جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات کی ان کا مشاہدہ کیجئے. اگر ہم کہیں پتھر عقیق ہو یا زمرد، درخت آم ہو یا امرود، جانور فرس ہو یا شیر، انسان زید ہو یا بکر، فرشتہ جبرائیل ہو کہ میکائیل، جن ابلیس ہو یا زعفر. تو اے دانشورانان ملت، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی صفت ممیزہ تھی، وہ کون سی لازمہ ذاتیہ تھی، وہ کون سی ہیئت خاصیہ تھی کہ جس نے پتھر کو پتھر بنایا، جس نے درخت کو درخت بنایا، جس نے جانور کو جانور بنایا، جس نے فرشتے کو فرشتہ بنایا، جس نے انسان کو انسان بنایا. اگر ہم اس وجود کے لیے کہیں کہ وجود مطلق تو ہر ایک میں جاری تھا، اور اگر کہیں کہ فیض جاہل تو ہر ایک پہ طاری تھا،
اور اگر کہے کہ قوت نظام تو ہر ایک پہ مشتمل تھی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی حد تھی جس نے ہم انسانوں کو محدود کیا، وہ کون سی سد تھی جس نے ہمیں مسدود کیا؟ تو تمام ارباب حکمت و منطق یہی کہیں گے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اس کی اپنی خصوصیت ہے۔ میں اگر ہم کسی وجود کو بصیرت کی قید لگائیں تو عالم بصائر، اگر ہم کسی وجود کو مرکز کی قید لگائیں تو عالم عناصر، اگر ہم کسی وجود کو جامد کی قید لگائیں تو پتھر، اگر ہم کسی وجود کو نامی کی قید لگائیں تو درخت، توجہ کر رہے ہیں، اگر کسی وجود کو نور کی قید لگائیں تو فرشتہ، اور اگر کسی وجود کو نار کی قید لگائیں تو جن، اگر کسی وجود کو ناطق کی قید لگائیں تو انسان، اور اگر کسی وجود کو وحی الہی کی قید لگا دیں تو نبی۔ صلوات پڑھے محمد وہی ایک ایسا خاصہ ہے کہ جو ہم انسانوں کو نبیوں سے مختلف کر دیتا ہے۔ ہم اور ہیں، انبیاء اور ہیں، ہماری کیفیات اور ہیں، انبیاء کی کیفیات اور ہیں۔ اگر آپ کسی منطق کی کتاب کا مطالعہ کریں تو شروع ہی کے اوراق میں آپ کو علماء تشریف فرمائیں، آپ کو یہ بحث مل جائے گی کہ انسان حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوسات کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے۔ یہ منطق کی درسی بحث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جو اللہ نے 5 حواس ہم انسانوں کو عطا کیے ہیں، ایک مرتبہ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ میں بہت توجہ کا طالب ہوں، آپ کی توجہات کا طالب ہوں، اور میں آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو 5 حواس اللہ نے ہم انسانوں کو عطا کیے ہیں، بھائی دیکھنا ایک حصہ ہے ہماری، سننا ایک اور حصہ ہے ہماری، اور کسی چیز کو چکھنا زبان پر ایک اور حصہ ہے ہماری، کسی چیز کو سونگنا ایک اور حصہ ہے ہماری، یا کسی چیز کو چھونا ایک اور ہماری حصہ ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ علماء تو بہتر جانتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑے بزرگوں کو معلوم ہے، بچوں کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ وضاحتیں پیش کر رہا ہوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا انہی 5 حصوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر اسے محفوظ کیا۔ بہت توجہ ہے، اس لیے کہ میں کوئی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان 5 حصوں کے ذریعے، بلکہ اگر میں کہوں تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ میری چھٹی حص یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ چھٹی حص کوئی ہے ہوتی ہی نہیں۔ تو چھٹی حص کے معنی کیا ہے؟ یعنی میں نے حواس خمسہ کے علاوہ کسی بات کا ادراک کیا ہے، اور میرے اندر ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو ہم اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں چھٹی حص، حالانکہ چھٹی حص کوئی نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حواس خمسہ، اگر میں منطق کی زبان میں کہوں، قوت باصرہ، قوت ناطقہ، قوت لامسہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، ہم انسانوں کو کے لیے وسیلہ بنتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے ذہن میں علم کو محفوظ کرتے ہیں۔ اب بحث آگے جائے گی تو میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں کہ ہم اپنے ذہن میں تصورات کو محفوظ کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں ان تصورات سے تصدیقات کو حاصل کرتے ہیں۔ بہت اور درسی بحث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن میں کچھ کہنے کے لیے یہ 4 باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تصورات کو اپنے اندر محفوظ کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کہنے کے لیے تو ہے میرے پاس باتیں، اس لیے کہ اگر میں تصور ضروری اور تصور لازمی کی بحث میں جاؤں تو پھر تو بات آگے جا سکتی ہے، لیکن میں آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو 5 حواس اللہ نے ہم انسانوں کو دیے، یہی حواس اللہ نے نبیوں کو بھی دیے ہیں نا۔ اب جائیے قرآن کی طرف، قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ سورہ نوح نے دیکھا کہ کفر کے پتھر میں کہیں سے نرمی نہیں آ رہی ہے۔ 900 سال تبلیغ کی نوح نے، اور اس کے بعد جب نوح نے دیکھا کہ کوئی میری بات کو سن نہیں رہا تو دماغ نوحی مایوس ہو گیا، اور بارگاہ خدا میں دست دعا کو بلند کر کے کہنے لگے پروردگارا کافروں کی قوم کو نیست و نابود کر دے، اور پھر کہنے لگے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ، کیونکہ ایک بھی بچا
ترجمہ یہی ہے نا، یہ نور کا دیکھنا ہے بھائی۔ ایک ہمارا دیکھنا ہے کہ ہم سامنے والے شخص کے عقیدے کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس عقیدے کا ہے، اور ایک نبی کا دیکھنا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے اصلاح و ارحام کے پردوں کو چاک کر کے آنے والی نسلوں کی کفر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا دیکھنا اور ہوتا ہے، ہمارا دیکھنا اور ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد بہت توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ میں نے گفتگو کو جہاں سے اٹھایا ہے وہاں بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے حواس اور انبیاء کے حواس میں فرق ہے، اور میں نے اس لیے یہ بات کی، میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے علم اور انبیاء کے علم میں فرق ہے، وہ بات کی بات ہے جو حواس ذریعہ بنتے ہیں اصول علم کا، وہ حواس ہی ہم سے مختلف ہے، تو علم تو لازمی مختلف ہوگا۔ توجہ ہے بھائی، معلوم ہوا سورہ نور سے پتہ چل گیا کہ نبیوں کا دیکھنا اور ہے، اس لیے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ آنے والی نسل میں ایک کو بھی نہ چھوڑ، اس لیے کہ اس کی آنے والی نسل میں آنے والے کافر ہوں گے، تو نبی نسلوں میں کفر دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے، نبی بھی نسلوں میں کفر دیکھ لیتے ہیں اور ایمان دیکھ لیتے ہیں، اور وارث نبی بھی نسلوں میں ایمان دیکھ لیتے ہیں، ہے نا وہ واقعہ ذہنوں میں؟ جب کسی نے کہا کہ میں نے اتنے قتل کیے یا علی، کہ تمہارے سامنے جو آیا تم نے مار دیا، میں نے دیکھا اگر نسل میں ایک مومن بھی تھا تو چھوڑ دی۔ صلوات علی محمد وآلہ، دیکھنا دیکھنا۔ اور اب چلیے سورہ حج، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم نے کو اللہ نے کہا ابراہیم آواز دو، حج کے لیے لوگوں کو آواز دو، یہ باقاعدہ اور تیز رو سواریوں پر بیٹھ کر تمہاری طرف آئیں گے۔ اب دیکھیں ابراہیم نے آج سے 4000 سال پہلے حاجیوں کو آواز دی، قرآن بتلا رہا ہے، لیکن آج بھی جو حاجی جاتا ہے لبیک لبیک کہتا ہوا جاتا ہے۔ اچھا بھائی، لبیک تو اسی وقت کہا جاتا ہے جب کوئی پکارنے والا ہوتا ہے۔ امام مظلوم نے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان سے آواز دی تھی نا، حل من ناصر ینصرنا، آج تک اس آواز پہ آپ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں نا، تو لبیک تو اسی وقت کہا جاتا ہے جب کوئی پکارنے والا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حاجی نے ابراہیم کی آواز کو سنا، ایک ہماری آواز ہے کہ 1-2 میل نہیں جاتی اس کے بغیر، اور ایک ابراہیم کی آواز کہ صدیوں کی مسافتوں کو طے کرتی ہوئی آج بھی تا قیامت حاجیوں کے گوشے خنوا سے متصل۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کا بولنا اور ہوتا ہے، ہمارا بولنا اور۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ توجہ ہے، انبیاء کا دیکھنا اور انبیاء کا بولنا اور آگے بڑھ گئے وَلَمَّا فَصَّلْتَ الْعِيرَ سورہ یوسف، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ ابھی قافلہ مصر سے چلا نہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے ابھی یوسف کا قافلہ مصر سے چلا نہ تھا کہ 200 میل کی مسافت پر کنعان کا بوڑھا نبی یعقوب چیخ اٹھا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہی برادران یوسف بھی بیٹھے، ان کو خوشبو نہیں آتی، نبی کو آتی ہے۔ میں ہم جب تک پھول کے قریب جا کے خوشبو نہ سنیں ہمیں خوشبو نہیں آتی، اور یہ یعقوب ہے جو نبوت کے بڑھاپے میں کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بڑھاپا نبوت میں نظر انداز نہیں ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ہے نا؟ بوڑھے یعقوب کہہ رہے اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا انبیاء کا سونگنا اور ہوتا ہے، ہمارا شامہ اور ہوتا ہے۔ پھر صلوات پڑھے محمد وآل۔ 3 حصے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے عرض کی ہے بھائی، انبیاء کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا اور، انبیاء کا بولنا اور ہمارا بولنا اور، انبیاء کا سونگنا اور ہمارا سونگنا اور اب اور آگے بڑھیے حتی اذا طوعنا، قرآن سورہ نمل، حتی اذا طوعنا وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔
ابھی حضرت سلیمان کا لشکر وادی نمل میں داخل ہوا، چونٹی والا واقعہ ہے یہ، ہے نا. ابھی لشکر داخل ہوا کہ ایک چونٹی نے کہا قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں اپنے اپنے مسکنوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو پامال کرتا ہوا چلا جائے. تو قرآن کہنے لگا فتبسم ضاحکا من قولہا، جب سلیمان نے سنا تو مسکرانے لگے. تو ہم کو چونٹی کی آواز نہیں آتی، نبی کو آتی ہے، تو معلوم ہوا انبیاء کا سننا اور ہوتا ہے، ہمارا سننا اور. صلوات پڑھے محمد وآل. بات ہے توجہ کر رہے؟ تو انبیاء کا دیکھنا اور، انبیاء کا بولنا اور، انبیاء کا سننا اور، انبیاء کا سننا اور آگے بڑھیے. وہو ملیم، سورہ یونس، وہو ملیم. اور یہ موقع ہے جب یونس کو مچھلی نے نگل لیا. فلولا انہ کان من المسبحین، قرآن کہہ رہا ہے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. جب یونس کو مچھلی نے نگل لیا تو قرآن کہنے لگا کہ اگر یونس تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک شکم ماہی میں رہتے. یونس نے کیا تسبیح کی؟ سب پڑھتے ہیں نماز میں، سبحانک لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تسبیح کی تو شکم ماہی سے آزادی نصیب ہوئی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اگر تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک شکم ماہی میں رہتے، تو پھر تو مر جاتے یونس. یونس کی ہڈیاں سرما سرما ہو جاتی، تو پھر رکھنے کا مفہوم کیا تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر خدا شکم ماہی میں یونس کو زندہ رکھتا، یونس کو رکھتا تو زندہ رکھتا. ہم اگر شکم ماہی میں چلے جائیں تو ہمارے لامسے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قیامت تک زندہ رہ سکے، لیکن نبی کا لامسہ اس قابل ہے کہ قیامت تک باحیات رہے. تو معلوم ہوا انبیاء کا لامسہ اور ہوتا ہے، ہمارا لامسہ اور. صلوات پڑھے محمد وآل. میں نے بہت بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. انبیاء اور ہوتے ہیں، ان کی صورت رحیمانہ ہوتی ہے، ان کی سیرت کریمانہ ہوتی ہے، ان کی گفتار عالمانہ ہوتی ہے، ان کی رفتار عادلانہ ہوتی ہے. نبی کے نسب پر بہتان نہیں ہوتا، اور اس کی آنکھوں میں طغیان نہیں ہوتا، اور اس کے کردار میں عصیان نہیں ہوتا، اور اس کے دماغ میں ہذیان نہیں ہوتا، اور نبی کا کوئی قول ذیل تحریک شیطان نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اچھا میں آگے جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، تو جب عام انبیاء کی یہ شان ہے، جب عام، میں تو عام انبیاء کی بات کر رہا تھا نا، جب عام انبیاء کی یہ شان ہے تو برو ہے اعظم پاکش درود لامحدود میرے رسول کی کیا شان ہوگی؟ جس طرح سے ہر پہاڑ کوہ طور نہیں ہو سکتا، ہر غار ہیرا نہیں، ہر گھر خانے خدا نہیں، ہر دشت کربلا نہیں، ہر میدان غدیر نہیں، اور ہر چادر تطہیر نہیں، ہر جام نہیں، ہر پانی زمزم نہیں، ہر سخی حاتم نہیں، بس اسی طرح سے ہر نبی خاتم نہیں. اور انبیاء عبد ہے، میرا رسول عبدہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ پہلے ہے، رسول بعد میں ہے. اور انبیاء عبد ہے، میرا رسول عبد. فارسی کے شاعر کا شعر ہے، کہہ رہا اب دیگر عبدہ چیز جگر، سراپا انتظار او منتظر. عبد وہ ہوتا ہے کہ جو دریا کو شق کر دے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جو چاند کو شق کر دے. عبد وہ ہوتا ہے جو روٹھا ہوا شباب پلٹاتا ہے یوسف، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتا ہے. عبد وہ ہوتا ہے اور عبدہ وہ ہوتا ہے جو رسولوں کی جمعیت کو نماز پڑھاتا ہے.
عزم ہوتا ہے کہ جو فقط امت کی ہدایت کرتا ہے، اور ابدو ہوتا ہے جو ہدایت بڑے شفاعت کرتا ہے۔ عزم ہوتا ہے کہ جو فقط کوہ طور تک جائے، اور ابدو ہوتا ہے جو بساط نور تک آئے۔ ثم قرآن کہہ رہا ہے سورہ نجم، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ دو کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ اکبر! یہ کون سی منزل ہے؟ معراج ہے، رسول کی معراج ہے۔ اور حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، ان کا تعلق ہمارے مکتب سے نہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جو اللہ نے رسول اللہ کے لیے قاب قوسین کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو بادشاہ باہمی دوستی کے رفاقت کے معاہدے کے لیے آتے تھے تو دو کمانیں لائی جاتی تھی، اور ان دو کمانوں کو اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قاف پر آ کر متمکن ہو جائے، اور پھر دو کمانوں میں ایک تیر رکھا جاتا تھا، اور دونوں بادشاہ مل کر کھیلتے تھے، یعنی کہ یکجاں دو قالب، کہ جس سے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے ہماری صلح۔ اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ رسول اللہ کے لیے یہ قاب قوسین کا لفظ استعمال کر کے بتانا چاہ رہا ہے، اے رسول صلح تمہاری ہوگی تو امان ہماری ہوگی، اور اگر تیر تمہارا ہوگا تو کمان، اے رسول کلمہ تمہارا ہوگا تو کلام ہمارا ہوگا، اور امت تمہاری ہوگی تو امام ہمارا ہوگا، اور اے رسول تیری زبان میں میری گفتار ہے، تیرے عمل میں میرا کردار ہے، میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے، یعنی کہ میرا قرآن تیری تفسیر کے ساتھ ہے۔ اے رسول جو قرآن میں سورت ہے وہ میدان میں تیری سیرت ہے، اور جو تیری سیرت ہے وہ عین مشیت ہے، اور جو تیری خواہش ہے وہ عین ایقان ہے، اور جو تیرا ارمان ہے وہی تو میرا فرمان ہے، اور جو تیرا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، اور جو تیرے بعد دعویٰ نبوت کرے اس کا دعویٰ ایمان ہے، اور جو تجھ پہ یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے، اور جو تیری نبوت میں شک کرے وہ بے ایمان۔ اے رسول اے رسول میرا کرم تیرے جمال میں ہے، اے رسول تیرا ادب میرے کمال میں ہے، میرا غضب تیرے جلال میں ہے، اے رسول میرا سوز تیرا سوز میرا سوز تیری آہوں میں ہے، تیری رحمت میری باہوں میں ہے، سجدہ میرا آستانہ تیرا، ہاتھ تیرا خزانہ میرا، جنت میری پروانہ تیرا، بھائی میرا گھر تیرا، تیرا گھرانہ تیرا، تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، اے رسول تو سب کچھ ہے مگر خدا، اے رسول تو زبان ہے میں آواز ہوں، حدیث قدسی آ رہی ہے تو سراپا نیاز ہے میں بے نیاز ہوں، کہنے لگا تو ظاہر ہے میں راز ہوں، تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا، مصور ہوتا شاہکار نہ ہو، گناہگار ہوتے گنہگار کا کاروبار نہ، صلوات پڑھے محمد وآل۔ اے رسول تم آ گئے تو امت عاصی کا بیڑا پار ہو گیا، اور سلطنت کفر کا دامن تار تار ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے رسول کہ جن کا قرب اللہ سے اتنا ہے کہ دو کمانوں کا یا اس سے کم، اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ہر نبی پر ہے میرے حبیب، سارے نبیوں کو ان کی قوموں پر گواہ بنا کر لاؤں گا، اور میں ہر نبی پر تمہیں گواہ بنا کر لاؤں گا۔ یہ ذرا شان رسالت تو دیکھیے، اے رسول ہر نبی پر میں تمہیں گواہ بنا کر لاؤں گا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور پھر کہنے لگا اے میرے رسول میں نے کتاب کو تم پر نازل کیا ہے۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن۔ سب کو معلوم ہے کب نازل ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تھا جب یہ کتاب نازل ہوئی۔ اچھا دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا۔ اچھا کہاں اتارا؟ علی قلبک،
اے میرے حبیب اس قرآن کو جبرائیل روح الامین کے ذریعے تمہارے قلب پر اتارا. بہت توجہ رہے، اس لیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. حدیث ہے رسول کی، کہنے لگے پروردگارا اگر یہ پہاڑ تیرے قرآن کے نزول کو برداشت نہ کر سکے تو میرے سینے کو اپنے قرآن کی رہی بنا دے. معلوم ہے نا قرآن کون سا قرآن جو معجزہ ہے، کون سا قرآن جس کا جواب لانا ناممکن ہے. وَإِن كُنتُمْ سورہ بقرہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. قرآن ہے کہہ رہا ہے اگر تمہیں شک ہے اس پر کہ جو ہم نے اپنے بندے خاص کی طرف نازل کیا تو اس کی ایک سورت کا جواب لا کر دکھلاؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، چیلنج کر رہا ہے قرآن بنی نوع انسان کو کہ اگر تمہیں قرآن کی کسی ایک لفظ پر شک ہے تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا جواب لا کر دکھلا دو. ایک مقام پہ کہنا قل لا ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظہیرا. اے اہل عرب تم کیا ہو یہ تمام انسان و جن بھی جمع ہو جائے اس بات پر کہ اس کتاب کا جواب لے آئے تو اس کا جواب نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ اب میں اس کا جواب آپ کو دوں. بھائی کتابوں کے تو جواب ہوتے ہیں نا. بھائی کسی نے کوئی کتاب لکھی، کسی مصنف نے کوئی کتاب لکھی، لوگ اس کا جواب لکھ دیتے. لیکن قرآن کا جواب لانا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نہیں اتاری ہے، ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا ہے. دیکھیں کتاب اور ہوتی ہے، نور مبین اور ہوتا ہے. جب رسول پہلی وحی کے بعد غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی. تو سوال ہے نا کہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ اور خود قرآن جواب دے رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اے میرے حبیب تمہارے قلب پر اتارا ہے. اب میں آپ کو ذرا یہاں روک رہا ہوں، جائیے جا کر دیکھیے سورہ حشر. قرآن نے خود کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ہیبت و خشیت الہی سے ریلا ریلا ہو جاتے. قرآن کی آیت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہاڑوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. اچھا بھائی آپ نے کبھی سوچا، آیت تو سب کو معلوم ہے سورہ حشر کی آیت 24ویں، پہاڑوں میں اتنی صلاحیت نہیں کہ قرآن کے نزول کو برداشت کر سکے. آپ نے کبھی سوچا کہ پہاڑ کیوں کہا؟ کلام خدا میں یہ نہیں آیا کہ اس قرآن کو سورج پر اتار دیتے، اس قرآن کو چاند پر اتار دیتے. بھائی پہاڑوں سے بڑے ہے، سورج پہاڑ سے بڑا ہے، چاند پہاڑوں سے بڑے ہیں. لیکن نہیں کہا کہ اگر سورج پر اتار دیتے تو وہ بجھ جاتا، یا چاند پر اتار دیتے تو وہ غائب ہو جاتا، یا دریاؤں پر اتار دیتے تو وہ خشک ہو جاتے، یا سمندروں پر اتار دیتے تو وہ ختم ہو جاتے. نہیں کہا. اللہ نے اس آیت میں نزول قرآن کو بتلانے کے لیے پہاڑ استعمال کیے. اور میں یہاں روک رہا ہوں آپ کو، آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہوں اس بات کی طرف کہ پہاڑوں کا انتخاب کیوں کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بھائی جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہے نا سب میں تغیر ہے. بس سورج میں گرہن لگتا ہے، تغیر ہے. چاند کو گرہن لگتا ہے، تغیر ہے. وقت دریاؤں کو خشک کر دیتے ہیں، تغیر ہے. وقت سمندروں کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، تغیر ہے. ہوائیں چلتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں، تغیر ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو جتنی مخلوقات ہے، اور اب آپ چلتے جائیے، ستارے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، تغیر ہے. پہاڑ ایک ایسی شے ہے جس میں تغیر نہیں ہے. بھائی پہاڑ نہ آندھیوں کا نوٹس لے، نہ زلزلوں کا نوٹس لے، کچھ بھی ہو جائے پہاڑ اپنی جگہ جم کے کھڑا رہتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی پہاڑوں میں ثابت قدمی ہے. اس لیے اللہ نے پہاڑوں کو منتخب کیا کہ وہ جو ثابت قدم ہے اگر ان پر بھی قرآن اتر جاتا تو وہ ریلا ریلا اور سلام پڑے محمد و آل محمد. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں ایک جملہ کہوں، اب میں ذہن میں آ گئی بات، ایک جملہ کہوں. بھائی میں نے پہاڑوں کے قدم ڈگمگاتے ہوئے نہیں دیکھے، میں نے کبھی پہاڑوں کے قدم ڈگمگاتے ہوئے نہیں دیکھے، صرف دو موقعوں پر دیکھے ہیں. ایک نزول قرآن کی منزل آئی، جب سابق قرآن کی منزل آئی تو قرآن نے کہا اگر پہاڑ کو اتار دیتے تو یہ حیبت و خشیت الہی سے پھٹ جاتے. اور ایک منزل وہ آئی جب ناطق قرآن سامنے آنے لگے تو عیسائیوں نے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر اس پہاڑ کو اشارہ کر دے یہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا. سلام کرے محمد.
دو ہی منزلوں پہ میں نے پہاڑوں کے قدم ہلتے ہوئے دیکھے ہیں، یا تو سامع قرآن نے پہاڑوں کو ہلا دیا، یا ناچے قرآن پہاڑوں کو ہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اب ہوا کیا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، بٹ قرآن کیا ہے؟ انزلنا علیکم نورا مبینا، آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نہیں اتاری، قرآن کہہ رہا ہم نے تمہاری طرف نور اتارا ہے، اور نور بھی کیسا؟ مبین۔ اللہ اکبر۔ مبین کے معنی معلوم ہے؟ مبین کے معنی ہے کھلا ہوا نور، کامل نور، مکمل نور۔ ہم نے قرآن کو مکمل نور بنا کر اتارا ہے۔ اب میں اگر آپ کو مکمل نور سمجھانا چاہ رہا ہوں تو میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ بھائی موسیٰ کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا، جب 40 آدمی موسیٰ کی قوم کی ضد کر رہے تھے کہ بھائی ہم تیرے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو موسیٰ اپنی قوم کے 40 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر آئے تھے، ہے نا، اور آ کے کہا ربی ارنی، بارے لہا دکھا، تو کیا آواز آئی؟ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ نہ کوئی دیکھ سکا ہے، لن ابدی نفی کے لیا، نہ کوئی دیکھ سکا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی دیکھ سکے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پھر موسیٰ نے کہا ربی ارانی بارے لہا دکھا، پھر آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ۔ اب دیکھیں موسیٰ اللہ کے محبوب نبی ہے، جب 2-3 مرتبہ کہا نا تو قرآن کہتا ہے کہ ایک تجلی، نور کی ایک کرن پہاڑ پر چمکی، اور اس نور کی کرن کا میں اردو میں کہوں ایک چھوٹ پڑی، اور اس نور کی چھوٹ کا پڑنا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے پہاڑ پھٹ گیا اور موسیٰ کو غش آ گیا، تو موسیٰ کے نور کی تجلی برداشت نہ کر سکے۔ صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، نور کی ایک کرن پڑی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یہاں میرے رسول کے قلب پر پورا قرآن نور مجسم اتارا گیا، نہ ان کے ہوش میں فرق آیا، نہ حواس میں فرق آیا۔ بتائیے، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، جس کے قلب پر قرآن نور مجسم اتر جائے، اس کے ہوش و حواس میں فرق نہ آئے، اس پر تمہارے جادو و بخار کا اثر کیسا؟ پھر صلوات بڑے محمد وال۔ اچھا بھائی، اب وہ بات میں نے کی ہے نا تو اسے مکمل کر دو۔ 3 رد عمل ہوئے جب طور پہ نور چمکا۔ موسیٰ اپنے 40 صحابیوں کے ساتھ آئے تھے، اور جیسے ہی طور چمکا تو جیسے نور چمکا تو طور تو سرما ہو گیا، پھٹ گیا، پہاڑ تو پھٹ کے ختم ہو گیا۔ اور دوسرا رد عمل کیا ہوا؟ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اس طور کی نور کی تجلی کو موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، اور موسیٰ کی آنکھیں اسے برداشت نہیں کر سکی، بے ہوش ہو گئے، 2 دن بے ہوش پڑے گئے۔ اور وہ جو 40 آدمی موسیٰ کے ساتھی آئے تھے وہ مر گئے۔ اچھا بھائی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ بھائی اگر نور چمکا تھا تو موسیٰ بھی مر جاتے اور موسیٰ کے صحابی بھی مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا اگر بے ہوشی ہونا تھا تو پھر موسیٰ بھی بے ہوش ہو جاتے اور موسیٰ کے ساتھی بھی بے ہوش ہو جاتے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تو عمل ایک ہوا تھا مگر رد عمل 2 ہوئے۔ نور جب چمکا تو موسیٰ بے ہوش ہوئے، موسیٰ کے صحابی مر گئے، اس لیے کہ نہ صحابی موسیٰ جیسے تھے نہ موسیٰ صحابیوں جیسے تھے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اچھا بھائی دیکھیے، ایک جملہ سنیے گا، بھائی میری جان قربان ہو رسول اللہ کے صحابہ پر ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا صحابی دکھاؤں رسول کا کہ جو زمین پر بھی رسول کا صحابی ہے اور آسمان پر بھی رسول کا صحابی ہے۔ کبھی آپ نے آسمانی صحابیوں کے بارے میں سنا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آج۔ بھائی جبرائیل جو ہے رسول کے صحابی ہے نہیں؟ بھائی صحابی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ حالت ایمان میں چہرہ رسالت کی زیارت کی ہو۔ کیا مقام ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے چہرہ رسالت کی زیارت کی ہے۔ ہماری جان قربان ہو رسول کے صحابہ پر، حالت ایمان میں ہماری جان۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک احد کے برابر سونا راہ خدا میں دے گا، میرے صحابی کے ایک مٹھ کے برابر نہ ہوگا۔ مجھے بھی تو کہہ لینے دیجئے، صحابہ وہ ہیں جو آسمان پہ ہوں تو تاج زرنگار ہیں، اور اگر زمین پہ ہوں تو گلشن بے خار ہے۔
اور اگر مومنوں میں ہے تو نسیم بہار ہے، اور اگر کافروں میں ہے تو شمشیر خوبار ہے، اور اگر شریعت میں ہے تو فقہ و دانش کے شہ سوار ہے، اور اگر طریقت میں ہے تو تزکیہ نفس کے آئینہ دار ہے، اور اگر ہوا میں ہے تو عطرت کے پارے ہے، اور اگر اہل بیت کے ساتھ ہے تو سارے ہمارے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد یہ تو شان ہے نا صحابی کی، بھائی صحابی وہ ہے، اور ضروری ہے کہ علی کا وفادار ہو، زہرا کا تابعدار ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل علی کے صحابہ ہے نا۔ اچھا بھائی اچھا بھائی میں نے آپ سے کیا کہا، میں نے کہا ایک صحابی آسمانی میں دکھا رہا ہوں جبرائیل، بھائی سب صحابی بدری ہیں، خیبری ہیں، خندقی ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں، مگر جبرائیل رسول کا وہ صحابی ہے جو پہلے آسمان پہ بھی رسول کا صحابی ہے، دوسرے آسمان پہ بھی رسول کا صحابی ہے نہیں، تیسرے آسمان پہ بھی رسول کا صحابی ہے، چوتھے آسمان پر بھی رسول کا صحابی ہے، پانچویں آسمان پر بھی رسول کا صحابی ہے، چھٹے آسمان پر بھی رسول کا صحابی ہے، ساتویں آسمان پر بھی رسول کا صحابی ہے، اس سے اوپر جاؤ سدرۃ المنتہا تک رسول کا صحابی ہے۔ جب معراج پہ جا رہے تھے رسول اور سدرۃ المنتہا کی منزل آئی تو جبرائیل رک گئے نا، سب کو معلوم ہے۔ اب رسول نے پوچھا جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول، اور دیکھیے رسول اللہ کے پاس تکلفات کا وقت نہیں ہے کہ وہ اگر جبرائیل سے یہ کہہ رہے ہیں آئیے آئیے تشریف لائیے، رسول کے پاس یہ وقت نہیں ہے تکلفات کا۔ اگر رسول پوچھ رہے ہیں کہ جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھتے تو کچھ بتلانا چاہ رہے ہیں ہے نا۔ جب سدرہ کی منزل پر معراج پر جا رہے ہیں نا رسول، جب سدرہ کی منزل پر رک گئے جبرائیل تو رسول نے پوچھا یا اخی جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا یا رسول اللہ یہ انتہا کی نہیں سدرۃ المنتہا کی منزلیں ہیں، اب اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤ تو بالوں پر جل جائے۔ تو میں کہوں ہاتھوں کو جوڑ کے جبرائیل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کا ساتھ ہے، آگے بڑھ جائیے۔ کیا رسول کے ساتھ رہنے والے بھی جگہ کرتے ہیں؟ تو جبرائیل کہیں گے جبرائیل نے وہی رک کر حد بتلائی ہے کہ محمد کے معاملے میں سب اپنی حد میں رہے، اس لیے کہ اگر حد سے بڑھے گا تو جل جائے گا، اور اگر کوئی جل رہا ہو تو ہم روک نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ یہ شان رسالت کی، یہ شان ہے میرے رسول کی۔ تبیانا لکل شیء، قرآن کہنے لگا اس میں کائنات کی ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے۔ بھائی پہلی بات کیا کی، نزلنا علیک الکتاب، ہم نے تمہارے قلب پر کتاب کو نازل کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ قلب رسالت کی طاقت کیا ہے؟ پھر کہنے لگا تبیانا لکل شیء، کائنات کی ہر شے کا کھلا ہوا بیان اس قرآن میں ہے۔ تو کیا سورہ نساء کی 113 آیت بھول گئے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہم نے کائنات کی ہر شے کا علم تجھے دیا ہے جو تو نہیں جانتا تھا۔ تو اب ذرا میں آپ کو کی خدمت میں اس سے قبل کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور گفتگو کو سمیٹ لوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ 4 صفات جو سرنامہ کلام میں نے آیت پڑھی اس میں قرآن کی 4 صفات آئی۔ پہلی صفت تبیانا لکل شیء، اس میں کائنات کی ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے۔ کس کی صفت ہے؟ قرآن کی۔ پھر کہا وہدا، یہ قرآن ہدایت ہے۔ پھر کہا والرحمہ، یہ قرآن رحمت ہے۔ پھر کہا وبشریٰ للمسلمین، یہ قرآن بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں کہا نا کہ 4 صفات قرآن کی آئی ہیں، اور اب میں آپ کی خدمت میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو صفات قرآن کی ہے دیکھیے وہی صفات محمد کی ہے۔ قرآن میں کائنات کی ہر شے کا کھلا ہوا بیان، اور سورہ نساء کی 113 آیت میں کہا حبیب تیرے پاس کائنات کی ہر شے کا علم۔ پھر کہا قرآن ہدایت ہے، تو کیا سورہ شورى کی 53 آیت بھول گئے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، حبیب ہم نے تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا بنایا۔ قرآن ہدایت، رسول ہدایت، قرآن میں ہر شے کا علم، رسول میں ہر شے کا علم۔ اور پھر کہا والرحمہ، قرآن رحمت ہے۔ تو کیا سورہ انبیاء کی 108 آیت یاد نہیں آ رہی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ تو قرآن رحمت، رسول رحمت، قرآن میں ہر شے کا علم، رسول میں ہر شے کا علم، قرآن ہدایت، رسول
ہدایت، پھر کہا بشرا للمسلمین، یہ قرآن بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، اور کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، حبیب ہم نے تجھے شاہد بنایا، گواہی دینے والا بنایا، مبشر بنایا، بشارت دینے والا بنایا۔ تو جیسا مبشر قرآن ایسے مبشر رسول، جیسا ہدایت قرآن، جیسا ہادی قرآن ایسے ہادی رسول، جیسا رحمت قرآن ایسے رحمت رسول، جیسا علم قرآن کا ایسا علم رسول کا۔ ایسا لگ رہا ہے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہوں۔ بھائی قرآن و محمد کی تینت میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر یہ جملہ کہو تو غلط نہ ہوگا کہ اگر قرآن انسانوں میں آ جاتا نام محمد ہوتا، اور محمد کتابوں میں چلے جاتے نام قرآن ہوتا۔ بھائی شان رسالت بھی تو ہے نا، یہ شان رسالت ہے کہ جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے جملہ کہا کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہو۔ بھائی جیسا قرآن، اچھا بھائی کتنی، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے جملہ کہا تھا کہ بھائی بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کو جواب ہوتے ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی گئی کسی مصنف نے؟ ایک کتاب، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 50 کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان مصنفین کے جوابات بھی لکھے گئے۔ آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں کی کتاب قرآن جیسی؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی کو کہے کہ جی فلاں قرآن فلاں کی کتاب جیسا؟ آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ فلاں کی کتاب قرآن جیسی؟ تو جب کسی کی قرآن، جب کسی کی کتاب قرآن جیسی نہ ہوئی تو ملا محمد جیسا کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد وال۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ صفت ہے رسالت میں آپ کی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب میں گفتگو کو یہاں سے آخری حصے میں داخل کر کے مسائل کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیے رسول خدا کی ذات تمام صفات کی مظہر ہے۔ وہ کون سی صفات ہے؟ جتنی صفات انبیاء میں ہے۔ چلیے ہمارے اہل سنت دوستوں کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی، نام ذہنوں میں رہے گا، رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سر و شہادتین، اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے، شہادت، سر و شہادتین۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، اور ہماری جان قربان ان کے نظریے پر۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جتنی خصائص اور جتنی فضائل انبیاء کے ہیں وہ سارے اللہ نے رسول اللہ میں جمع کر دیے۔ بھائی ابراہیم کی خلت رسول اللہ میں آ گئی، موسیٰ کی کلیم اللہ رسول اللہ میں آ گئی، عیسیٰ کی روح اللہ رسول اللہ میں آ گئی، نوح کا علم رسول اللہ میں آ گیا۔ یعنی جتنے انبیاء کی خصوصیات ہیں، حالانکہ میرا عقیدہ سے مختلف ہے، وہ کہہ رہے ہیں جتنے انبیاء کی صفات ہیں سب اللہ نے رسول اللہ میں جمع کر دی۔ میرا عقیدہ الگ ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ سب صفات رسول اللہ کی تھی، اللہ نے نبیوں میں بانٹ دی۔ توجہ کی آپ نے؟ کہنے لگے ساری صفات جمع کر دی۔ پھر اس کے بعد سر و شہادتین نے لکھا کہ ایک خصوصیت ایسی ہے جو رسول کو نہیں ملی، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ کہنے لگے وہ خصوصیت ہے شہادت۔ تاکہ ہمارا عقیدہ مختلف ہے، ہم تو سرکار دو عالم کی شہادت کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے کہا، ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو، سر و شہادتین کتاب ہے، عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ ایک صفت رسول کو نہیں ملی اور وہ ہے شہادت۔ پھر انہوں نے اس کی تشریح بھی کی، کہنے لگے اللہ نے وہ صفت بھی رسول کو کیسے عطا کی کہ ان کے دونوں نواسوں کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت بڑے عالم دین ہیں، وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، ان کے شاعر نشان نہیں ہے، میں بار بار ان کا نام لوں کہ دونوں نواسوں کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے۔ پھر کہنے لگے رسول اللہ کو دونوں طریقے کی شہادتیں ملی، زہر کی شہادت بھی ملی، تلوار کی شہادت بھی ملی۔ کیا اچھی تشریح فرمائی ہے رسول کی تمام صفات کو مکمل کرنے کی۔ میں جملہ کہوں بھائی، رسول کی نوح کی عمر بہت بڑی تھی، رسول کو تو اتنی لمبی عمر نہیں ملی۔ بھائی عیسیٰ آج تک غیبت میں ہے، رسول غیبت میں نہیں گئے، تو اگر قانون یہی لیا جائے تو پھر رسول کی عمر بھی لمبی ہونی چاہیے۔ تو جیسے ایک نواسے نے شہادت زہر کی پوری کی، ایک نواسے سے تلوار کی پوری ہوئی، تو نسل میں ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جس کی عمر بھی بڑی ہو، غیبت میں بھی ہو۔ صلوات پڑھے محمد
امام حسن کی زہر کی شہادت ہے وہ رسول اللہ کی شہادت ہے. تو اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ نواسوں کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے تو پھر یہ بھی تو مانیے کہ جس نے حسن کو مارا گویا کہ اس نے رسول اللہ کو زہر دے دیا. حسن کے قاتل کو رسول اللہ کا قاتل بھی تو مانیے, حسین کے قاتل کو رسول اللہ کا قاتل. صلوات پڑھے محمد وآل. دیکھیے بڑے مشہور راوی ہیں اور آپ سب کو نام معلوم ہے, لیکن ان کا نام تو کوئی بھول بھی نہیں سکتا. ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ, اور فصول المہمہ کتاب ہے, اس میں انہوں نے یہ لکھا. حدیث آئی ہے میرے اہل سنت دوستوں کے پاس, میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں اب جو کچھ بھی پڑھوں گا اپنے دوستوں کی کتابوں سے پڑھوں گا. فصول المہمہ کتاب ہے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے دونوں نواسے میری شبیہ ہیں. حسن سر سے لے کے کمر تک میری شبیہ ہے اور حسین کمر سے لے کے پیروں کے تلووں تک میری شبیہ ہے. اس کے معنی کیا ہوا ہے بھائی, ہاتھ تو کمر سے اوپر والے حصے میں ہے نا, اور پیر جو ہے کمر سے نیچے والے حصے میں, اور رسول نے کہا کہ حسن کمر سے سر تک میری شبیہ ہے اور حسین کمر سے پیر کے تلووں تک میری شبیہ ہے. تو ہاتھ اوپر والے حصے میں, تو اگر اوپر والا حصہ صلح کر لے تو رسول نے صلح کی, اور اگر حسین کربلا کی طرف جائے تو محمد کربلا کی طرف. صلوات پڑھے محمد وآل. تجدید البخاری, تجدید البخاری کتاب ہے میرے دوستوں کی, اور اس میں یہ واقعہ آیا ہے, پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت اسماء بنت امیس نام ہے نا ذہنوں میں, اب میری خواہش ہے کہ آپ ان کے بارے میں جا کے ذرا پڑھیے گا, اس لیے کہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ یہ خود بھی بہت جلیل القدر ہستی ہے, اور ان کے جو شوہر ہیں پہلے شوہر بہت جلیل القدر ہستی ہیں, تو ان کے دوسرے شوہر بھی ایک جلیل القدر ہستی ہیں عالم اسلام کی, اور بعد میں یہ امیر المومنین کے عہد میں بھی آئی ہے نا. تو ایک مرتبہ اسماء بنت امیس اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ فضیلت پر گفتگو ہوئی کہ میں افضل ہوں. ان کے شوہر کہہ رہے تھے میں افضل ہوں, اسماء بنت امیس کہہ رہی تھی میں افضل ہوں. دونوں میں بحث ہوتی رہی. اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کے گھر کا کام کیا ہے اس لیے میں افضل ہوں. تو ان کے شوہر کہنے لگے, بڑی جلیل القدر ہستی ہے, ان کے شوہر کہنے لگے کہ بھائی میں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی تھی, میں افضل ہوں. کہنے لگی تو میں نے فاطمہ زہرا کے گھر کی نوکری کی ہے. اسماء نے کہا میں نے فاطمہ زہرا کے گھر کی نوکری کی, میں افضل ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے, میں افضل ہوں. اور جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو دونوں آقا دو جہاں ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی خدمت میں آئے. اب جو رسول نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا نا میاں بیوی کو, کبھی کیا بات ہے, آج دونوں میاں بیوی ساتھ میں آئے. کہا یا رسول اللہ, ایک مسئلے پر بحث ہو رہی ہے. کبھی کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں افضل ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں افضل ہوں, آپ بتائیے ہم دونوں میں افضل کون ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ جا کر کے دیکھیے گا اسماء بنت امیس کی تاریخ پڑھیے گا. رسول اللہ سے کہا بھائی بتائیے یا رسول اللہ کہ ہم دونوں میں افضل کون ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی اردو شوہر سے رسول اللہ کہنے لگے کہ بھائی افضل تو تمہاری بیوی ہی ہے, تم افضل نہیں ہو, تمہاری بیوی افضل ہے. کہا بھائی وہ کیسے افضل ہے؟ کہا اس لیے کہ حسن کی ولادت کے وقت اس نے دائی کا کام کیا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ کہ فضیلت کہاں سے ملتی ہے. کہ تمہاری بیوی اسماء بنت امیس افضل ہے کہ اس نے حسن کی ولادت کے وقت دائی کا کام کیا تھا. تو میں ایک جملہ کہوں کہ لوگ تو حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے, حسن کے باپ سے کیا مقابلہ کریں گے. صلوات پڑھے محمد وآل. معلوم ہے نا بھائی, جب صلح کی ہے امام حسن مظلوم مدینہ, جب صلح کی ہے نا امیر شام سے, تو کیا کلام ہے امام کا. اور کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام, امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. کیا کیا کمال کا کلام ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ سنیں اس کو غور سے, کہ بس وقت آ گیا کہ میں مسائل میں جاؤں. میں یہ دو باتیں کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا. جب صلح کر کے امیر شام سے باہر آئے تو ایک صحابی نے کہا کہ مولا یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اس سے صلح کر لی, یہ تو آپ کی صلح کا پاس نہیں رکھے گا. تو جو جواب امام حسن نے دیا ہے میں چاہتا ہوں جواب کو ذہنوں میں محفوظ کریں. کہا مولا یہ آپ کی صلح کا پاس نہیں کرے گا, یہ آپ نے کس سے صلح کر دی. وہ کہنے لگے کہ میں نے صلح کر کے اسلام کی کشتی میں سوراخ کر دیا. کون بول رہا ہے؟ حسن بن علی بول رہا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے صلح کر کے اسلام کی کشتی میں سوراخ کر دیا. اچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ میں اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے تو کشتی تو ڈوب جاتی ہے.
لیکن میں آپ کو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، امام گفتگو کر رہے ہیں اور امام کا کلام سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے تو کشتی ڈوبتی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں میں نے صلح کر کے اسلام کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اور جب آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو حسن کی بات سمجھ میں آئے گی۔ جب حضرت خضر کے پاس اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا تھا، ہے نا واقعہ ذہنوں میں، تو حضرت خضر اور جناب موسیٰ ایک کشتی میں سفر کر کے گئے۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف حوالہ آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں۔ کشتی میں سفر کر کے گئے، اور جب خضر کشتی سے اتر رہے تھے تو خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اے خضر یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا، آپ نے اس کی روزی لے لی۔ تو خضر نے کہا کہ میں نے اس کی روزی، میں پورا واقعہ ہے مگر میں مختصر کر رہا ہوں کہ میں نے اس کی روزی لی نہیں۔ ہمارے جانے کے بعد ایک ظالم بادشاہ آنے والا تھا جو ساری کشتیاں اٹھا کے لے جاتا۔ میں نے اس کی کشتی میں اس لیے سوراخ کیا تاکہ ظالم بادشاہ اس کی کشتی چھوڑ دے، یہ بعد میں سوراخ کو بھر کے کشتی چلا لے۔ میں نے روزی لی نہیں، میں نے اس کی روزی بچا لی۔ ادھر امام کہہ رہے میں نے اسلام کی کشتی میں سوراخ کر دیا، اگر یہ صلح نہ کرتا تو وہ پوری کشتی اٹھا کے لے جاتا۔ میں نے کشتی میں سوراخ کر کے اسلام کو بچا لیا، میرا بھائی سوراخ بھر کے کشتی چلا۔ صلوات پڑھو محمد بات سمجھ میں آ رہی؟ حسن ابن علی گفتگو کر رہے ہیں، اور شان یہ ہے کہ جب نملے سے تھے رسول کے پاس، تبھی سے مشہور واقعہ ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ رسول بیٹھے ہوئے، ایک شخص بارش سفید لباس پہ مسجد نبوی میں آیا، اور اس نے جیسے ہی امام حسن کو دیکھا امام رسول کی آغوش سے اتر گئے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں کچھ مشکل باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تو میرے نواسے سے پوچھ لے۔ اور جب سے کہا تو امام حسن گود سے اتر گئے، اور مسجد کے حجرے میں وہ آنے والا امام حسن کے ساتھ کچھ دیر بات کرتا رہا۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، نہ اس پر آثار سفر نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ اب جب واپس پلٹے گا تو میں تعارف کرواؤں گا۔ جب وہ واپس پلٹے تو رسول نے کہا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی کہنے لگے وعلیکم السلام یا نبی اللہ۔ اب جو کہا نا وعلیکم السلام یا نبی اللہ، تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کسے نبی کہہ کے سلام کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنا تعارف خود کروائیے۔ کہنے لگے میں اللہ کا نبی خضر ہوں۔ یا رسول اللہ جب مسئلہ مشکل ہوتا ہے تو آپ کے دروازے کے پاس آ کے حل کرتا ہوں۔ تو اب حسن ابن علی سمجھ میں آئے کہ صحابہ وہ ہے جو خضر کو نہ پہچان سکے، حسن وہ ہے جو خضر کو بات سلام کرے محمد بات پہنچ گئی۔ بس اب اس سے زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دینا۔ یہ ہے حسن ابن علی، اور یہی بوجھ حسن ابن علی سے تھا۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ ایسا زہر ہلاہل منوایا تھا، کہتے اگر اس کا قطرہ روا پانی میں ٹپکا دیا جائے تو روا پانی کی مچھلیاں ہلاک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ایسا زہر ہلاہل منوایا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھینس کے سر پر رکھ دیا جائے تو وہ دودھ کی جگہ خون دینے لگے۔ دیکھیں یہ ملعون عورت ہے جوہتا بنت اشعث، اور یہی وہ ہے جس نے میرے اور آپ کے مولا امام حسن کو زہر دیا ہے۔ خدا اس پر، خدا اور آسمان پہ رہنے والوں کی اور زمین والوں کی اس پر لعنت ہو۔ امام اس سے پہلے ہی دوری اختیار کر چکے تھے، لیکن 26 صفر سن 50 ہجری نہ جانے یہ کیسے حسن ابن علی کے حجرے تک پہنچ گئی، اور اس نے امام مظلوم کے کاسہ آب میں وہ زہر ملا دیا۔ اب روایتیں مختلف میں نے دیکھی ہیں، یہ روایت بھی ملتی ہے کہ امام حالت روزہ سے تھے اور آپ علیہ السلام نے اس کاسہ آب سے افطار کیا، اور ایک روایت یہ بھی میں نے دیکھی ہے کہ شب میں امام حسن اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے، اور یہ شب وہ تھی کہ جب امام حسن کی بہنیں بھی اسی حجرے میں آرام کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ نیم شب میں امام بیدار ہوئے اور پاس رکھے ہوئے کاسہ آب کو اٹھایا اور اس میں سے جو ایک گھونٹ پانی کا پیا تو حسین کو آواز دے کر کہا حسین یہ کیسا پانی تھا، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا۔ ایک مرتبہ جو حسن کی بلند ہوئی، امام حسین دوڑتے ہوئے حجرے میں آئے، اور ایک مرتبہ جو بھائی کی حالت کو دیکھا میں نے مقاتل میں دیکھا تو امام حسین سے برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے تو بھائی نے پیا مجھے بھی پلا دو۔ جو امام حسین نے یہ جملہ کہا، امام حسن نے کاسہ آب کو گرا دیا، وہ جو پانی زمین
زینب و ام کلثوم نے دیکھا بھائی کی حالت بگڑ رہی ہے، حسن نے کہا بہن زینب ایک کشت لے آؤ، بہن زینب ایک کشت لے آؤ، اب وقت آ گیا کہ میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے میں اپنے بہن سے اگل دوں۔ زینب کشت لے کر آئی ہے، لے کر کھڑی ہے علی کی بیٹی حسن ابن علی، اپنا کلیجہ اپنے منہ سے اگل رہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے سر پیٹ کے کہوں ہائے زینب تیری قسمت، میری شہزادی وہ تیری قسمت۔ ایک بھائی کلیجہ اگل رہا تھا، دوسرے بھائی کا جلا 70 قدم سے چلتا ہوا دیکھ اجرکم اللہ۔ ادھر زینب بنت علی تشریف کری ہے، ادھر ظہر اثر چل رہا ہے، اور میرے امام حسن نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ یہی 27 سفر کا دن تھا، امام نے وصیتیں کی، اور ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بلایا، حضرت ام سلمہ کو بلایا، اور قاسم ابن حسن کو گود میں لیا، اور قاسم کو گود میں لے کے پیار کیا، اور پھر ایک مرتبہ قاسم کو حسین کی گود میں لیا، کہا بھائی حسین یہ قاسم تمہارے حوالے ہے، اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے میرے بچے کو قربان کر دینا، عبداللہ کو قربان کر دینا، قاسم کو قربان کر دینا، حسن مصطفیٰ کو قربان کر دینا۔ پھر ایک تعویذ لکھا، قاسم کے ہاتھوں پر باندھا، ام فروا سے کہا خدا حافظ، اے ام فروا میرے بھائی پر میرے بچے قربان کرنا۔ رانی کہتے وصیتیں کی، اور جب وصیتیں کر چکے تو ایک مرتبہ اسرار امامت کو منتقل کر دیا، اے حسین کچھ تمہارے حوالے، اے حسین اسلام تمہارے حوالے، اے حسین اے رسول اللہ کا نانا کا دین تمہارے حوالے۔ اور اب میں ذرا مسائل کو یہاں روک کر ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھو۔ مقاتل کہتے ہیں یہ دونوں بچے حسن اور حسین چھوٹے تھے، تو ایک مرتبہ جبرائیل آسمان سے کچھ چیزیں لے کر نازل ہوئے، سنیں گے وہ کیا چیزیں تھی۔ جب رسول اللہ کے ہاتھوں میں آئی تو رسول اللہ نے دیکھا 5 کفن تھے، 5 کافور تھے، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ 55 کفن کافور ہے۔ رسول اللہ نے جبرائیل سے لیے علی کو بلایا، کہا یا علی یہ کفن کافور میرا ہے، جب میں دنیا سے جاؤں مجھے کفن دینا۔ پھر ایک اور کفن کافور دیا، کہا یا علی یہ فاطمہ کا کفن کافور ہے، فاطمہ کا کفن حوالے کیا۔ پھر کہا یا علی یہ تمہارا کفن کافور ہے، 3 کفن علی ابن ابی طالب کے حوالے کیے۔ اب رسول اللہ کے سامنے 2 کفن رکھے ہوئے ہیں، 2 کافور رکھے ہوئے ہیں۔ علی سے کہا تم جاؤ بچوں کو میرے پاس دے دو۔ بچے کھیلتے ہوئے آ گئے، حسن کو قریب بلایا، دونوں کفن اٹھائے، حسن کی طرف پر آ کے کہا اے بیٹا حسن یہ تمہارے کفن ہے، یہ تمہارے کافور ہے۔ حسین دیکھ رہے رانا نے بھائی کو بول دیا ہے اجرکم اللہ۔ حسین دیکھ رہے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب پیشے میں ملتی ماں سے جا کے کہتے دوڑتے ہوئے اماں کے پاس میں کہا اماں نانا نے کوئی خوشبودار چیز بھائی کو دیے، اماں مجھے نہیں دی۔ راضی سے زہرا چادر لے کے رسول کے پاس آئی، بابا آپ نے حسن کو 2 دے دیے، میرے حسین کو دے دیا، بابا ایسی کیا شے آئی ہے؟ بیٹی زہرا جنت سے کفن آئے ہیں، 2 کفن تیرے بیٹے حسن کو دیے، اس لیے کہ اس کا جنازہ تیار ہوگا، بقی کی طرف سے آئے گا، پھر تیر لگیں گے، جنازہ پلٹ کر آئے گا، کفن بدلا جائے گا۔ کہ بابا آپ نے حسین کو دیجیے، کہا زہرا تیرا حسین بے گورو کفن۔ ادھر جنازہ غسل ہوا، امام حسن نے جنازہ غسل ہوا، امام حسین نے کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا، بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، وصیت ہے کہ رسول اللہ کے پہلو میں دفنا ہے، لیکن آنے والے آئے 3 برسانا شروع کیے، پورا جنازہ حسن مصطفیٰ کا تیروں سے بھر گیا۔ حسین نے کہا جنازہ گھر واپس لے کر چلو۔ جنازہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کوئی جنازہ سب سے نکل کے گھر واپس نہیں آتا، ادھر سیدانیاں بیٹھی ہے کیا دیکھتی ہے بھائی کا جنازہ واپس آ رہا ہے، ارے بھائی کو نیا کفن پہنایا تھا یہ تیروں سے بھرا
انا للہ حسن ابن علی کا جنازہ برس رہے
حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن حسن ہے حسن یا حسن ہے حسن یا حسن ہے حسن یا حسن ہے حسن یا حسن حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن تمہارا غاسم رسول حسنا وحسن سب گوا ایک تمہارا غاسم رسول حسنا وحسن سب گوا ایک تمہارا غاسم رسول حسنا وحسن سب گوا ایک خطا مار گیا صرف رسول زہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سب گوا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سب گوا خطا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا خطا مار گیا ہے ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی ہو گیا کیسا غدر ہو گیا کیسا اب زندہ نہ رہا بھائی سوئے خود گیا حسن سب گوا ایک خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سب گوا ایک خطا مار گیا خطا مار گیا صرف رسول اور گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے اب وہ پھر آتا ہے اب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا حسن سب گوا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا ہر گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے اب وہ پھر آتا ہے اب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا حسن سب گوا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا
غریب ہونا عطا مان گیا سید رسول دوسرا